اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ آیتیں اور روشن دلیل یہ کیا ہے؟ یہ اس سے مراد یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں، 9 آیات بینات دیں، تو وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ سلطان مبین اور 9 نشانیاں ایک ہی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی عصائے موسیٰ، اور دوسری ید بیضاء یعنی ہاتھ کا سفید ہونا، جب وہ بغل سے نکالتے تو ہاتھ سفید ہوتا۔ نمبر 3 قحط سالیاں، ان کی قوم پر قحط سالیاں آتی تھیں، فرعون کی قوم پر۔ نمبر 4 نقص من الثمرات، پھلوں کی کمی، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، پھل کم ہوتے بھی نہیں تھے۔ نمبر 5 طوفان آتے ان پر۔ نمبر 6 جراد کا معنی ٹڈیوں کے ان پر عذاب آتے تھے، جیسے ہمارے یہ ابھی 2020 میں بہت ٹڈیاں ہمارے پاس آئی تھیں جو فصلوں کی فصلیں کھا گئی تھیں۔ کمل، پھر جوؤں کا عذاب، یہ نشانی تھی۔ پھر ضفادع، مینڈکوں کا عذاب، یہ تھی۔ دم، خون کا عذاب، یہ 9 نشانیاں تھیں سلطان مبین۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں سلطان مبین سے مراد وہ سمجھ کی باتیں، وہ حکمت کی باتیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے جا کر عقلی طور پر ان سے باتیں کر رہے تھے، تو فرعون لاجواب ہوگا، تو یہ وہ باتیں سلطان مبین۔ بہرحال یہ وہی 9 نشانیاں ہیں۔ الی فرعون کی طرف و ملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، امر فرعون کے حکم کی، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا یہ حکم برشید، کوئی درست نہیں تھا۔ فرعون کا حکم بالکل بھی درست نہیں تھا۔ اصل میں انہوں نے فرعون نے اپنی قوم کو بالکل بے وزن اور ہلکا کر دیا تھا، ان کی سوچ کو ہی بند کر دیا تھا، سوچ کو ختم کر دیا تھا۔ جیسے ہمارے پاکستان کے مسلمان ہیں، ان میں سوچ ہے، جوش ہے، لڑنے کے لیے جذبہ رہتا ہے، لیکن جو ہند کے مسلمان ہیں یا کسی اور علاقوں کے مسلمان ہیں، ان میں وہ جوش جذبہ ہے ہی نہیں ہے لڑنے والا۔ تو یہ فرعون نے بھی اپنی قوم سے ایسا کر دیا، ان کو اتنا ہلکا کر دیا تھا، وہ کہتے تھے جو فرعون کہے گا ہم وہی کریں گے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، تو وہ ایسے کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرعون کا یہ حکم تھا، یہ کوئی درست نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامت قیامت کے دن، فاوردہم النار، انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا۔ حالانکہ بندہ پینے کے لیے اپنی قوم کو پانی پر لے جاتا ہے کہ پانی کا کوئی کنواں ہو وہاں، لیکن یہ اپنی قوم کو آگ پر لے آئے گا، آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ وبئس الورد المورود، اور برا ہے، بہت بری جگہ ہے پینے کی، یہ پینے کی بہت بری جگہ ہے، المورود، جہاں پر پینے کے لیے لایا جائے۔ یہ پینے کے لیے، یہ جو بری جگہ ہے جہاں پر پینے کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے، تو یہ بہت بری جگہ یعنی آگ ہے، جس کو ظاہری طور پر یہ آ رہے ہیں پینے کے لیے، لیکن یہاں آگ ہی کھائیں پیئیں گے یہ۔ وَأُتْبِعُوا، اور لگا دی گئی، فی ہذہ، اس دنیا میں، اس میں، لعنتاً، لعنت، دنیا میں اب ان کے پیچھے لعنت ہی لگا دی گئی ہے، رہتی دنیا تک ان پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنتیں ہوں گی۔ بئس الرفد المرفود، یہ بئس برا ہے، الرفد یہ گفٹ، یہ عطیہ، یہ تحفہ، المرفود جو کسی کو دیا جائے، سب سے جو برا گفٹ ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، وہ ہے لعنت کا تحفہ، لعنت کا گفٹ، سب سے برا یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بئس الرفد المرفود، برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یہ جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہیں، یعنی کچھ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں آپ پر، منہا، اس میں سے، قائم و حصید، کچھ کھڑی ہیں، و حصید، اور کچھ کٹ چکی ہیں،
یعنی کچھ بستیاں کھڑی ہیں، جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی بستیاں وہاں ان کے نشان باقی ہیں، ان کے گھر باقی ہیں، کچھ کھڑی ہیں تو کچھ کٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کے نشان بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ترتیب کے ساتھ انبیاء کے یہ جو انبیاء کے ساتھ واقعات آئے، اور اس کے ساتھ اس سورہ ہود میں انبیاء اور قوموں کی ترتیب کے ساتھ ان کو ذکر کیا کہ پہلے یہ بستی، پہلے پھر یہ بستی، پھر یہ بستی، ان کو ترتیب سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا گیا، پھر ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یہ ترتیب سے انبیاء کے واقعات اور سات قوموں کے واقعات ہیں، کچھ کٹ چکی ہیں اور کچھ کھڑی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلیہتہم التی، پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے معبودوں نے جن کو یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کو پکارتے تھے، من شیئن، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، تباہ و برباد بستیاں ہونے والی تھیں، تو ان کے الہوں نے ان کو بالکل فائدہ نہیں دیا۔ وما زادوہم، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا ان کو، غیر تتبیب، سوائے تباہ برباد کرنے کے، سوائے تباہ برباد کرنے کے ان کے قوموں نے، ان کے معبودوں نے ان کو کچھ زیادہ نہیں کیا، یعنی تباہی کی طرف ہی لے گئے۔ معبود ان کے جو بت تھے یہ ان کے پیچھے لگے رہے، بتوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا، صرف یہ خود ہی ان کے پیچھے لگ کے ضد پر یہ تباہی میں ہی گئے سارے۔ تو ان کے بتوں نے مطلب ان کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے، اذا اخذ القری، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، ظالم ہونے کی حال جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ان اخذہ، بشک اس کی پکڑ، علیم شدید، سخت دردناک ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، دردناک ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بشک اس میں البتہ نشانی ہے، لمن خاف، اس کے لیے جو ڈر گیا، عذاب الآخرۃ، آخرت کے عذاب سے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ذالک یوم، یہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جمع کیے جائیں گے اس میں لوگ جمع کیے جانے والے ہیں۔ وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس میں حاضر کیا جائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی۔ اصل میں یہ جو لفظ آ رہے ہیں نا، مجموع، مشہود، یہ اصل میں مجہول ہے، لیکن جب مجہول فعل کی شکل میں ہو، جیسے یجمع لہ، یجمع وغیرہ، یا یشہد، تو اس کا معنی، حالانکہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے جمع کیے جائیں گے، لیکن جب یہ فعل ہے اور فعل میں پختگی، دوام اور ہمیشگی نہیں ہوتی، اور جب اس کو اسم مفعول کے تحت ذکر کیا جاتا ہے، بطور اسم ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ جمع کیے جانے والے ہیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں ہم ان کو لیٹ کر رہے، نہیں ہم ان کو مؤخر کر رہے، إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ یوم یاتی، اس دن وہ آئے گا، وہ دن آئے گا یا وہ وقت آئے گا، اس دن وہ وقت آئے گا، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، یا اس دن اللہ تعالیٰ آئے گا، لا تکلم نفس الا بإذنہ، نہیں بات کرے گی کوئی جان مگر اس کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی جان بھی بات نہیں کر سکے گی۔ فمنہم، پس ان میں سے، شقی و سعید، ان میں کوئی بدبخت ہوگا، و سعید، اور خوش بخت ہوگا، کوئی خوش قسمت ہوگا، خوش بخت ہوگا، کوئی بد قسمت ہوگا۔ فاما الذین شقوا، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، ففی النار، پس وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، پس وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں زفیر و شہیق، گدھے کی طرح کی ایک آواز ہوگی جو گدھا کھینچتا ہے، و شہیق، اور باہر نکالنے کی آواز ہوگی۔ یہ جو ہے نا زفیر اور شہیق، یہ گدھے کی دو آوازیں ہیں۔ زفیر کہتے ہیں جو شروع کی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زفیر، اور شہیق کہتے ہیں جو اس کی آخر کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ جب جہنم میں جائیں گے تو گدھے کی آواز کی طرح بری طرح یہ چیخیں چلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک یہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو زمین و آسمان، یہ نہیں، یا اس کا معنی عربی میں یہ سٹائل ہے، عربی کا محاورہ ہوتا ہے، جب لمبی بات کرنی ہوتی ہے نا ہمیشہ والی، تو کہتے ہیں ما دامت السماوات والارض، تو یہ بھی ہے اس کا معنی، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے اور نئے زمین و آسمان ہوں گے، جیسے
सूरत इब्राहीम में आता है कि यौम तबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु यौम तबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु। वो आयत आती है इब्राहीम में, यौम तबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु, यानी ये ज़मीन व आसमान तब्दील करके और ज़मीन व आसमान होंगे। वो जो ज़मीन व आसमान होंगे ना, जन्नत दोज़ख वाले, वो जब तक रहेंगे तब तक ये लोग जहन्नम में रहेंगे। तो गोया कि वो ये मतलब है हमेशा, जैसे एक सूरत में आता है कि ये जन्नती भी कहेंगे अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया है, अब हम जहाँ चाहते जन्नत में रहते हैं। तो वो ज़मीन व आसमान और हैं, तो जब तक वो रहेंगे तब तक ये जहन्नम में रहेंगे। इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे। तो तेरा रब चाहे से मुराद ये है कि ये जो काफ़र ना होंगे, बदबख्त होंगे, बदबख्ती के फिर दर्जात हैं। जो काफ़र बदबख्त हैं वो हमेशा वाले, जो मुसलमान बदबख्त हैं वो अपनी बदबख्ती के हिसाब से सज़ा अपनी लेकर फिर आखिरकार वो जन्नत में आ जाएंगे, जब तक आपका रब चाहेगा। इन्न रब्बका फ़अालुल लिमा युरीद, बेशक आपका रब करने वाला है जो वो इरादा करता है, जो वो इरादा करता है वो कर गुजरने वाला है। वअम्मल्लज़ीना, और वो लोग सुईदू जो खुश किस्मत बनाए गए, फ़िल जन्नति, बस वो जन्नत में होंगे, खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, मा दामत समावात वल अर्ज़, जब तक ज़मीन व आसमान है। इल्ला मा शा रब्बुका, मगर जो आपका रब चाहे, मगर जो आपका रब चाहे वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यानी इसमें वो जन्नती भी फिर शामिल हो जाएंगे जो पहले बदबख्त थे लेकिन अब वो खुशबख्त होकर, वो जहन्नमी भी शामिल हैं जो पहले मुसलमान बदबख्त थे लेकिन अब वो जन्नत में आ चुके हैं, अब ये जन्नत में खुशबख्त होकर आ जाएंगे। इनको अल्लाह ताला निकाल लेगा, ये भी उसमें शामिल हैं, सुईदों में बाद में शामिल हो जाएंगे। अत्वान गैर मजजूज़, ये ऐसा अतिया है, ऐसा अतिया गैर मजजूज़ जो यानी काटा नहीं जाने वाला, जो कता नहीं किए जाने वाला, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिम, पस आप ना हो शक में उससे, मम्मा याबुदु हाउलाई, जिनकी ये इबादत करते हैं, जिनकी ये इबादत करते हैं उस बारे में आप शक में ना होना। मा याबुदूना, नहीं वो इबादत कर रहे, इल्ला कमा याबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल, जिस तरह इबादत किया करते थे उनके आबा-ओ-अजदाद इससे पहले। अल्लाह फरमाता है आप शक में ना होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शक नहीं था कि जिससे ये मना फरमाया जा रहा है। यहाँ सवाल पैदा होता है ना कि ये आपको कोई शक था, नहीं, शक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, इसका जवाब, इसका समझ ये है, अल्लाह अपने नबी से फरमाया आकिमिस सलात, नमाज कायम करो। हालांकि अल्लाह के नबी कभी नमाज नहीं छोड़ी। इससे मुराद यह है नमाज पर आप यानी इस्तिकामत इख्तियार करना, हमेशा इस पर कारबंद रहना। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ए नबी अल्लाह ताला से डरो। अब डरो मतलब ये डरते नहीं इसलिए नहीं, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहना, इस पर कारबंद रहना। और इस तरह बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला अपने नबी के वास्ते से सहाबा कराम को, उम्मत को कह रहा होता है, इंसानों को कह रहा है कि आप उनके बारे में शक में ना पड़ना कि जो इबादत करते हैं ये लोग, ये सिर्फ इबादत वही कर रहे हैं जैसे इनके बाओ-अजदाद करते रहे हैं। इनके बाओ-अजदाद क्यों थे? ये जो मक्का के लोग थे ना, ये अदनानी लोग थे, अदनानी अरब इनको कहते हैं। तो ये इनके जो बड़े थे वो आद समूदी थे। अल्लाह फरमाता है आद समूद वाले ये काम ये कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक बंदा था, वो खुज़ाई कबीले का था और उसका नाम था अमर बिन लुहाई। उसने आकर ये काम शुरू किया था, बहुत परस्ती वाला, और ये वही कौम थे, वो कर रहे थे बाओ-अजदाद वाला काम। अल्लाह फरमाता है वइन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम, और बेशक हम अलबत्ता इनको पूरा पूरा देने वाले हैं इनका हिस्सा, गैर मनकूस, उसमें कमी नहीं की गई होगी, नक़स नहीं किया गया होगा, नुकसान नहीं किया गया होगा, कमी नहीं की गई होगी, हम इनको पूरा पूरा देने वाले हैं। इससे मुराद बाज़ दफ़ा तो ये है कि ये जो दुनिया में कोई अमाल करते हैं, अगर कोई अच्छा अमाल कर दुनिया में इनको इनका बदला मिल जाएगा, या इसका माना ये है कि जो बुरे अमाल कर रहे हैं इनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, इनको सज़ा दी जाएगी, कमी नहीं की जाएगी। और अगर ये अच्छे अमाल करते हैं तो इनको दुनिया में कुछ मिलता है, और अगर ये दुनिया में इनको इनका फ़ायदा ना मिले तो कल यानी क़यामत को या जहन्नम में इनके अज़ाब में कुछ ना कुछ कमी की जाएगी, वरना हमेशा ये जहन्नम में ही रहेंगे।